تو اسی طرح سے بنو خزاعہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دوستی کر لی۔ اب اس میں یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کو ابھی صرف 22 مہینے ہی گزرے تھے۔ 22 مہینے مطلب کم و بیش 2 سال سمجھ لے، اس سے زیادہ کا عرصہ نہیں۔ ابھی 22 مہینے ہی گزرے تھے کہ مکے کے کافروں نے یہ کیا کہ بنو بکر جو وہ لوگ تھے مکے کے کفار کے اندر، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ اب بنو خزاعہ پہ حملہ کرنے کا پلان کیوں بنایا انہوں نے؟ صلح حدیبیہ کے بعد ایسا ہوا کہ جنگ موتا رونما ہوئی، اور جنگ موتا رونما ہوئی تو اس میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کے 3 بڑے جرنیل صحابہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے۔ بہت طاقتور لوگ مانے جاتے تھے، مضبوط لوگ مانے جاتے تھے، اور بھی یہ تو جرنیل صحابہ تھے، ان کے علاوہ اور جو مزید سپاہ تھے وہ بھی شہید ہوئے بڑی تعداد میں۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت جانبازی کے ساتھ اور بڑی ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ بچے کچھ سپاہ کو جو وہ میدان سے نکال لائے۔ جنگ موتا کا ہلکا سا اشارہ، ادھر جنگ موتا ہو رہی تھی، ادھر حضور علیہ السلام بیٹھ کر کہتے تھے ابھی زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب اسلام کا جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں، پھر کہتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، اب جو ہے وہ جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں، جعفر طیار شہید ہو گئے۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جسے خالد بن ولید کہتے اسلام کا پرچم اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس نے یہ فوج کو نکال لیا۔ حضور روتے جاتے تھے، بولتے جاتے، بڑا نقصان ہوا۔ تو مکے والوں کو ایسا لگا کہ ان کی فوجی عسکری بہت زیادہ شہید ہو گئی ہے، اور ان کے جرنیل جو ہے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں 3 ایک ساتھ اتنے بڑے شہید ہو گئے۔ اگر ہم لوگوں نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا، حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا، تو یہ پلٹ کر ہم پہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے، اور اس طریقے سے ہم معاہدے کی خلاف ورزی کرتے پھریں گے، جو جی میں آئے گا کرتے پھریں گے۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ اب مسلمانوں میں دم خم باقی نہیں ہے اور وہ کچھ ہمارا نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے بنو کنانہ، بنو بکر، یہ سب لوگوں نے مل کر کے بنو خزاعہ پر راتوں رات حملہ کر دیا، راتوں رات حملہ کر دیا۔ حالانکہ اس مشورے میں انہوں نے ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو شامل نہیں کیا، اور اگر ان سے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح کا کام مت کرو ورنہ اس کے نتائج بڑے بھیانک بھگتنے پڑیں گے، تم اس طرح کا کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ بالآخر انہوں نے یہ کیا کہ کسی کی ایک نہ سنی، جذبات میں آ کر کے راتوں رات آئے، اور آنے کے بعد حالانکہ اس میں مکے کے کئی بڑے بڑے سردار بھی تھے، اور انہوں نے چہرے چھپا رکھے تھے، کپڑے بھی عجیب و غریب پہن رکھے تھے تاکہ ان کو کوئی پہچان نہ سکے۔ آئے اور آنے کے بعد یہ بیچارے بنو خزاعہ رات کے اندھیرے میں خواب خرگوش میں سو رہے تھے، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ سوتے میں ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑی، اور انہوں نے ان کا خوب قتل عام کیا۔ ان کے پاس اس وقت تو ہتھیار تو کمر میں بندھے ہوئے نہیں تھے، وہ جنگ کی تیاری میں نہیں تھے، وہ جان بچا کر کے بھاگے، جان بچا کر بھاگے۔ تو انہوں نے یہ سوچا ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ حرم میں گھس جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم حرم میں گھسیں گے تو حرم میں تو کافر بھی حرم کا احترام کرتے تھے اس دور میں، حرم میں جائیں گے تو یہ ہمیں قتل نہیں کریں گے، اس طریقے سے ہماری جانیں بچ جائے گی۔ جب یہ حرم میں داخل ہوئے، حرم میں داخل ہونے کے بعد ان ظالموں نے حرم کی بھی پرواہ نہیں کی، اور حرم کی پرواہ کیے بغیر بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، سب کو انہوں نے گاجر مولیوں کی طرح کاٹنا شروع کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ جو لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے انہوں نے نوفل بن معاویہ کو کہا کہ نوفل خدا سے ڈر، اب حرم میں یہ داخل ہو گئے تو تو حرم میں بھی قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ تو اس مغرور شخص نے یہ کہا کہ آج کوئی خدا نہیں ہے روئے زمین پر، معاذ اللہ،
آج کوئی خدا نہیں ہے، اے بنو بکر تم حرم میں لوگوں کا مال چراتے ہو، اس وقت تو تمہیں خدا نظر نہیں آتا، اور آج تم دشمن کے انتقام اور بدلہ لینے کا وقت آیا ہے اور تمہیں خدا یاد آ رہا ہے، کہا سستی مت کرو، کاٹو ان کو جتنا کاٹ سکتے ہو۔ ایسے میں بچے کچھ افراد ادھر ادھر بھاگے اور پناہ لینے لگے۔ ایسے ہی میں صبح کا سویرا نمودار ہوا تو مکے کے کافر چھپ چھپ کر جو چہرہ چھپا کر آئے تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں جا گھسے۔ ان کو ایسا لگا کہ ہمیں کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پہچانا نہیں، لیکن جو بچے کچے تھے ان لوگوں نے پہچان لیا، آوازیں بھی سن لی۔ تو ایسی صورت میں اب یہ ہوا کہ جب صبح کا سویرا نمودار ہوا تو حرم میں لاشیں پڑی ہوئی تھی، بنو خزاعہ کے لوگ ادھر ادھر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ قریش کے جو بہت سارے سردار تھے، تو جن لوگوں کے پاس عقل و دانش تھی، انہوں نے ان کو کہا کہ تم نے بہت برا کیا، کہ ان کو لعنت ملامت شروع کی کہ اس کا جو ہے وہ انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا اور اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے۔ اب ادھر تو یہ سب قیامت ٹوٹی، ادھر ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات، جس رات بنو خزاعہ پر قیامت ٹوٹی تھی، اس رات حضور میرے گھر میں تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کرنے کے لیے جب اٹھے تو طہارت کرنے کے بعد حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، تو وضو حضور علیہ السلام جہاں فرما رہے تھے تو وہ اکیلے تھے وہاں پر۔ اچانک میں نے سنا لبیک 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 کی آواز حضور بلند کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر کے وضو خانے سے باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہاں کوئی موجود تھا وضو خانے میں؟ آپ کسی سے بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے جب وہ نصرتا اور لبیک کے الفاظ سنے کہ تمہاری مدد کی گئی اور میں حاضر ہوں، حضور آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ کیا کوئی اندر موجود تھا؟ آقا نے فرمایا نہیں، کوئی موجود نہیں تھا، البتہ بنی کعب کا رجز خان مجھ سے فریاد کر رہا تھا۔ دیکھو مکے میں فریاد ہو رہی ہے اور جواب مدینے میں دیا جا رہا ہے، یہ ظاہری زندگی کے احوال ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے فریاد کی جا رہی تھی اور میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کر دیا، مکے کے کافروں نے حملہ کر دیا، اور وہ مجھ سے فریاد کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں، ہمیں حرم کے اندر قتل کر دیا گیا۔ تو میں نے ان کو جواب دیا لبیک لبیک نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد کی گئی۔ اب یہ تو ام المومنین حضرت میمونہ اور حضور کے درمیان ہی کی بات تھی، پھر وہ بات وہیں پر اب کسی کو بتائی نہیں گئی۔ ام المومنین فرماتی کہ 3 دن تک کے پھر انتظار ہوتا رہا کہ مکے سے کوئی قاصد آئے گا، تو ایسے میں پھر 3 دن کے بعد یعنی تیسرے دن فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے، پھر وہ کچھ باتیں ہوتی، مسائل کچھ گفتگو کی جاتی، کوئی خواب دیکھتا تو خواب بیان کرتا، حضور علیہ السلام خواب کی تعبیر بھی بیان فرماتے، کبھی خود خواب دیکھتے تو اس کا بھی ذکر فرماتے، اس کی بھی تعبیر بیان فرماتے۔ اسی طریقے سے کبھی کچھ الگ الگ جیسا ماحول ہوتا ویسے باتیں ہوتی تھی۔ تو فجر بعد حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جلوگر رہتے، تو آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں بنو خزاعہ کے قتل عام کی جو وہ خبر لے کر سالم خزائی اپنے قبیلے کے 40 افراد کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد اس نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہے وہ حالات ایسے ہوئے اور بڑی المناک داستان اس نے پوری جو کچھ ان پہ گزرا تھا سب سنائی۔ آقا علیہ السلام اپنے جانثاروں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور جب اس نے وہ داستان سنائی تو سب کی آنکھیں نم ہو گئی کہ آپ کے حلیف اور آپ کے دوستوں کے ساتھ جو وہ یہ سلوک کیا گیا۔ بعد میں اس نے ایک قصیدہ لکھ کر کے لایا تھا، اسی جو وہ
داستان پر، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اس کو پورا پڑھ کر کے سنایا۔ اب میں یہاں اس کو اگر پڑھنے لگوں گا تو اس پہ وقت چلا جائے گا، لیکن بس ایک اس کے شعر کا مطلب پڑھ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوستی کا وہ معاہدہ یاد دلانے والا ہوں جو ہمارے باپوں اور ان کے باپوں کے درمیان قدیم زمانے میں طے پایا تھا۔ وہ اسی کا ذکر جو حضرت عبد المطلب سے ہوا تھا۔ پھر بہرحال جب وہ ساری گفتگو کر چکا اور وہ اپنی داستان رنج و علم سنا چکا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس جو ہے وہ جلال کے اندر اور غضب کے اندر جو وہ ایسا جو وہ سرخ ہو گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ضرور مدد کی جائے گی اور تمہاری جلد مدد کی جائے گی، اور وہ بھی ایسے لشکر کے ذریعے سے مدد کی جائے گی کہ اس کو وہ سمندر کی طرح ٹھاٹے مار رہا ہوگا اور مکے والے اب اس کو روک نہیں سکیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو اس وقت جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور وہ گرجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا گرجا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، یہ بادل کا ٹکڑا گرج کر کے ہمیں فتح کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی یہ بات ان سے کی، اب یہ لوگوں کو رخصت کیا۔ ادھر یہ ہوا کہ بنو خزاعہ کا وفد جو ہے ادھر روانہ ہوا، اور ادھر جو ہے وہ بنو بکر اور قریش کو پتہ چلا کہ وہ لوگ پتہ نہیں کہاں گئے۔ تو ابو سفیان بڑے ہوشیار تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات جا کر کے پہنچائیں اور حضور ناراض ہو جائیں، تو ہم یہ کریں کہ اپنا کوئی آدمی بھیجیں اور حضور سے امان طلب کریں۔ ابھی ان کے درمیان یہ سب باتیں ہو رہی تھی تو 3 دن کے اندر دوڑتے بھاگتے پہنچ بھی گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا ایک قاصد بھیجا مکے کی طرف کہ ایک فریق کی تو بات ہم نے سن لی، ایک فریق کی بات تو سن لی، اب دوسرے فریق کی بات بھی ہمیں سننا چاہیے، تب کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ حالانکہ حضور کی نظر میں سب معاملہ تھا، لیکن فیصلے ظاہری طور پہ حضور علیہ السلام ثبوت کے بات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا ایک قاصد بھیجا، اس قاصد سے فرمایا کہ جاؤ، اور وہ خط کا مضمون یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ حرم کی تم نے پامالی کی اور حرم کے اندر تم نے ایسا ایسا ظلم کیا، اب تمہارے سامنے 3 چیزیں، 3 شرطیں۔ دیکھو کتنی صلح کی بات حضور نے کی۔ فرمایا کہ تم نے تو اپنا معاہدہ توڑ ہی دیا ہے، لیکن اب ہماری طرف سے 3 شرطیں، تینوں میں سے کوئی ایک منظور کرو۔ نمبر 1، جو تم نے بنو خزاعہ کا قتل کیا ہے، جتنے لوگوں کا، ان سب کی دیت ادا کرو، یعنی ان کا خون بہا ادا کرو تم۔ نمبر 2، بنو نفاسہ سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان سے اپنی دوستی ختم کر دو، 2 ہوگی۔ تیسری بات، یا پھر جو صلح حدیبیہ میں تم نے ہم سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو علل اعلان توڑ دو کہ ہم نے توڑ دیا۔ تو اب جب یہ تجویز پیش کی گئی تو بہت اچھی تجویز تھی، کوئی نہ کوئی ایک قبول کر لیتے، صلح کا معاہدہ قائم رہتا، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایک شخص تو کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر بنو خزاعہ کی ہم دیت ادا کرتے ہیں، خون بہا ادا کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہ جائے گی، اتنے لوگوں کو قتل کیا تھا انہوں نے۔ کہا تو ہم تو بالکل غریب ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں، اس لیے جو ہے وہ ہم اس کو منظور نہیں کرتے۔ بنو نفاسہ کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ ہمارے قدیم دوست ہیں، پرانے دوست ہیں۔ ہاں البتہ ہم حدیبیہ میں جو ہم نے صلح کیا تھا، ہم اس معاہدے کو کل عدم قرار دیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ قاصد نے یہ سنا، سن کر کے قاصد نے کہا ٹھیک ہے، اب میں جا کر کے بات بتا دیتا ہوں۔ قاصد ادھر لوٹا، جیسے ہی ادھر لوٹا قاصد، تب ان کو یہ خوف ہوا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا کام، آپ لوگوں نے کام بگاڑ دیا۔ تب ابو سفیان نے کہا کہ بھئی تم نے کام بگاڑ دیا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہوگا، تم نے حدیبیہ کا معاہدہ کیوں توڑا ہمارے بغیر پوچھے، تم نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر بہرحال یہ ہوا کہ اب لوگوں نے کہا کہ اب ایک کام کرو،
آپ بہت ہوشیار چالاک آدمی ہو، آپ کسی کے بھی پاس جاتے ہو تو اس کو آپ زیر کر لیتے ہو، اپنی ہموار کر لیتے ہو، اپنی رائے کے مطابق کر لیتے ہو۔ تب ابو سفیان کو کہا کہ تم ہی جاؤ اور جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو۔ جب تم حضور سے ملاقات کرو گے تو حضور سے کہنا کہ میں معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں، کیونکہ جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا، حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا، اس وقت میں مسجد میں موجود نہیں تھا۔ ابو سفیان جلدی سے دوڑتے بھاگتے، المختصر یہ کہ مدینہ منورہ آئے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ آئے انہوں نے سوچا ایک کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر چلتے ہیں، بیٹی کے گھر جاتے ہیں، وہیں قیام کریں گے، وہیں رکیں گے۔ تو ابو سفیان سیدھا آئے حضرت ام حبیبہ کے گھر۔ یہ جو ام حبیبہ ہیں یہ ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ جیسے ان کے گھر میں انہوں نے قدم رکھا، حضور علیہ السلام کا بستر بچھا ہوا تھا، تو انہوں نے جیسے ابو سفیان کو آتے دیکھا جلدی سے بستر لپیٹ کر ایک کنارے کر دیا۔ ابو سفیان نے کہا میری بچی، کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو حضرت ام حبیبہ نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، ابو سفیان تو میرا باپ ضرور ہے لیکن تو مشرک اور ناپاک ہے، اور یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، ایک ناپاک کو میں پاک بستر پہ بیٹھنے نہیں دوں گی۔ بیٹی کا یہ جواب سن کر تو ہکا بکا رہ گئے ابو سفیان۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی جب سے تم مجھ سے جدا ہوئی ہے تو نے شر کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ فرمایا ابو سفیان میں نے شر کا راستہ اختیار نہیں کیا، الحمدللہ مجھے اسلام کی دولت نصیب ہوئی اور میں اللہ نے مجھے خیر کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے حیرت اور افسوس ہے تو مکے کا سردار، اتنا عقل مند، اتنا زیرک اور ایسے فہم کا مالک آدمی ہے، تو ابھی بھی بتوں کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو ابھی بھی بے جان بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ تمہیں تو اب تک کے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر کے۔ بہرحال بیٹی کی طرف سے بڑی مایوسی ہوئی تو اٹھ کر کے ابو سفیان مسجد میں آئے۔ مسجد میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جو حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت میں موجود نہیں تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی تجدید کروں، اپنی غیر حاضری کا اس کا ازالہ کروں، تو آپ اس کی بارگاہ میں آ کر کے میں اس کی تجدید کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کی مدت میں آپ اضافہ فرما دیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم محض یہاں اسی لیے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں میں اسی لیے آیا ہوں کہ معاہدے کی کوئی خلاف ورزی اگر ہوئی ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کیا ہے تو میں اس کی تجدید چاہتا ہوں اور پھر سے اس میں مدت بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام چپ رہے، کوئی جواب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہیں دی۔ پھر اس نے دوبارہ وہی بات کی ابو سفیان نے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب حضور نے کوئی جواب نہیں دیا ابو سفیان سمجھ گئے بات بگڑ گئی ہے۔ تو ابو سفیان کے سب سے چونکہ رشتہ داری بھی تھی، پرانے تعلقات بھی تھے، سبھی مکے کے لوگ تھے، زیادہ تر مہاجرین تو سبھی مکہ کے تھے جو مدینہ شریف آئے تھے۔ وہ سیدھا صدیق اکبر کے پاس گیا اور آ کر ابو سفیان کہنے لگے کہ ابو بکر ایک کام کرو، آپ ہمیں امان دے دو، اللہ کے رسول سے تو میں مایوس ہو چکا ہوں، آپ ہمیں امان دے دو۔ صدیق اکبر نے کہا میری پناہ اور میری امان حضور کی امان کے تابع ہیں، جس کو حضور امان نہ دے میں اس کو امان نہیں دے سکتا۔ جب یہ بات سنی تو وہاں سے ناکام ہوئے، پھر آئے فاروق اعظم کے پاس، وہ تو فاروق اعظم تھے۔ فاروق اعظم کو کہا کہ بھئی تم امان دے دو، تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ بارگاہ رسالت میں تمہاری سفارش میں کروں گا؟ حضرت فاروق اعظم کا جواب تو ایسے ہی رہتا تھا کافروں کے لیے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر ایک چونٹی کو بھی میں نے تم سے لڑتے دیکھا تو میں اس چونٹی کی مدد کروں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری مدد کروں گا؟ چونٹی بھی اگر تمہاری مخالف ہوگی تو میں اس چونٹی کی مدد کروں گا۔ اور فرمایا کہ تو معاہدہ کرنے کے لیے اور وہ اس کی وہ بڑھانے کے لیے آیا ہے، واللہ وہ ٹکڑے ٹکڑے تم نے کر دیا اور تم نے اس معاہدے کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ اور جو وعدہ ٹوٹ چکا ہے میں تو دعا کرتا ہوں جو وعدہ ٹوٹ چکا ہے اللہ کرے وہ کبھی نہ جڑے اور تم کو اس کی سزا ملے۔ یہاں سے اتنی تلخ سنا تو پھر اس کے بعد ابو سفیان جو ہے سیدھا اٹھ کر حضرت عثمان غنی کے پاس،
حضرت عثمان غنی کے پاس آگے کہتے ہیں کہ تم تو میرے بڑے قریبی رشتہ دار ہو، مہربانی کرو معاہدے کی تجدید کرا دو۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تابع ہیں، ہم لوگ حضور کے آگے نہیں جا سکتے، جس کو حضور پناہ نہ دیں اس کو میں بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر کے مولا کائنات کے پاس، مولا کائنات سے کہنے لگے کہ آپ تو میرے چچا کے بیٹے ہو، بڑے قریبی رشتہ دار ہو، آپ چلیں اور آپ کی بات حضور نہیں کاٹتے تو حضور کی بارگاہ میں چل کے میری سفارش کر دیں۔ تو آپ نے جواب دیا، ابو سفیان اللہ تیرا بھلا کرے، جب اللہ کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کریں، اس میں ہم کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، اس لیے معاہدہ تم نے توڑ دیا ہے، اب اس کی مدت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو سفیان کے تجارتی تعلقات مدینے کے انصار سے تھے، تو ان کے سردار سعد ابن عبادہ کے پاس گئے، کہا کہ بھئی تم امن و امان کا اعلان کر دو تو تمہارے اعلان کی لاج رکھیں گے حضور، تو کم سے کم یہ معاہدہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ سعد ابن عبادہ نے کہا جس کو میرے نبی پناہ نہ دے ان میں سے ہم کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ جب سب طرف سے گھوم گھما کر ابو سفیان مایوس ہو گئے تو آخری میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے مکان کی طرف رخ کیا اور کہا یہ کہ حضور کی بیٹی ہے۔ تو سیدہ کی بارگاہ میں کہا فاطمہ آپ ایک کام کرو، حضور کی لخت جگر ہو، آپ امن و امان کا اعلان کر دو، آپ اعلان امن و امان کا کر دو گی تو امن و امان ہو جائے گا، جھگڑا فساد ختم ہو جائے گا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا میں پردہ نشین خاتون ہوں، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں امن و امان کا اعلان کروں، عورتوں کو تو اس معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو آپ جاؤ اور میرا یہ کام نہیں ہے۔ تب ابو سفیان نے کہا آپ اپنے بیٹے حسن کو کہہ دیں، امام حسن کی عمر اتنی چھوٹی تھی اس وقت کہ آپ گھٹنوں کے بل چلتے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو پہلے ان کا کیا ٹھاٹ باٹ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دین ان کو کیسے دکھائے۔ حالانکہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، میں کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ بعد میں ایمان لے آئیں ان سب کا احترام ہم پر لازم اور واجب ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کنڈیشن کیا ہوئی مکے والوں کی کہ آخر میں جب کسی نے نہیں سنی تو ایک ایسے چھوٹے شہزادے جو گھٹنوں کے بل چلتے تھے ان کی طرف احتیاج ہوئی اور کہا کہ فاطمہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کو کہہ دو کہ یہ اعلان کر دے امن و امان کا۔ آپ نے فرمایا یہ چھوٹا بچہ ہے اور یہ ابھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے، یہ کیسے اعلان کرے گا؟ کہ اگر یہ اعلان کر دے گا تو قیامت تک اس کی سرداری اور اس کا نام رہے گا۔ آپ نے فرمایا جائیں آپ، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ حضور جس سے منہ پھیر لیں ہم اس کو امان دیں، ہم امان نہیں دے سکتے، آپ جائیے۔ پھر جب چاروں طرف سے مایوسی ہوئی تو یہ پریشان ہوئے تو مولا کائنات نے فرمایا ایک کام کرو، میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں، تم خود ہی حضور کے دربار میں جاؤ اور امن و امان کا اعلان کر دو، تم خود ہی کہہ دو کہ بھئی ہم امن و امان کا اعلان کرتے، کہ اس سے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ نہیں، تم جس کام کے لیے آؤ تمہارا وہ کام ہو جائے گا، کہ تم کر دو، بس آئے تھے جو کام کے لیے کر کے چلے جاؤ، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تم معاہدہ توڑ چکے ہو، تم معاہدہ توڑ چکے ہو، اب تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور تم نے بہت بڑا معاملہ کیا۔ بہرحال وہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا دربار میں، حضور نے اس وقت بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ واپس چلے گئے۔ ادھر وہ واپس گئے، ادھر جیسے ابو سفیان گھر پہنچے، کافی دن ہو گئے تھے نا یہ سب نپٹاتے معاملات کو، ادھر مکے والوں نے کہنا شروع کیا کہ ابو سفیان مرتد ہو گیا، وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا اس نے اور بتوں کو چھوڑ دیا۔ ادھر جیسے گھر پہنچے تو ان کی بیوی ہندہ، انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم تو آپ کو مرتد کہہ رہی ہے، الگ الگ قسم کے الزامات لگا رہی ہے آپ پر کہ آپ نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا، مرتد ہو گئے۔ ابو سفیان نے رات کی بات سنی تو سننے کے بعد پھر بیوی نے کہا اچھا کیا خبر لائے ہو؟ تو کہا کہ کسی نے میری بات نہیں سنی اور کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہ تھا، اور غصے میں آ کر کے کہا کہ تم نے تو کبھی جو ہے وہ کوئی بھلائی کا کام کیا ہی نہیں ہے، تو تم کہاں بھلائی کا کام کرو۔ مزاج میں تھوڑا یعنی کہ جلال تھا، سردار کی بیٹی تھی، سردار کی بیوی تھی، جب کافروں کا دور تھا، اس کے والد جو ہے وہ مکے کے سرداروں میں تھا، عتبہ جو مارا گیا بدر کے میدان میں۔
اور کہا کہ تو نے تو ایسا کوئی کام کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں ہوئی۔ پھر ابو سفیان صبح کو اٹھے، پہلے ایک جانور لیا، لے جا کر بتوں کے پاس ذبح کیا، ان کا خون پتھروں پہ ملا۔ یہ سب کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ بتا دے مکے والوں کو کہ بھئی میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں تمہارا ہی ہوں۔ پھر اس کے بعد المختصر یہ کہ پھر قوم آئی تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ کسی نے مجھے پناہ کی بات نہیں کی، اور پھر جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو معاہدہ تم نے توڑا ہے اب وہ جڑ نہیں سکتا، اور کوئی معاملہ اب بننے والا نہیں ہے، اب تم نقصان اٹھانے کے لیے جیسا کیا تھا ویسا بھرنے کے لیے تیار رہو۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حجرہ شریف سے باہر نکلے۔ اس کے جانے کے بعد، ابو سفیان کے جانے کے بعد حجرہ شریف سے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد آقا علیہ السلام اکیلے بیٹھ گئے۔ اب یہ جو حضور علیہ السلام کے مختلف انداز نازنین ہوا کرتے، بڑے دلربا انداز ہوا کرتے تھے، صحابہ حضور کی ایک ایک ادا کو جانتے تھے۔ جب بھی آقا علیہ السلام اکیلے آ کر کے کہیں بیٹھ جائیں تو کوئی جاتا نہیں تھا قریب۔ حضور جب اکیلے بیٹھ جائیں تو کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام بیٹھ گئے، سب لوگ دور دور بیٹھ گئے، قریب کوئی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب حضور اکیلے بیٹھ گئے تب کوئی قریب نہیں آئے گا، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ پھر ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک کے اکیلے بیٹھے رہے۔ پھر بیٹھے بیٹھے حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ سب ادب کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے، ان کو بلاؤ۔ صدیق اکبر آئے ادب کے ساتھ، کیا حکم ہے آقا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس بیٹھو۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، ان کے کان میں سرگوشی کی۔ آقا نے فرمایا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اب جب معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے، جب معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مکے پہ حملہ کروں، اور مکے پہ حملہ کروں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے، ایسے حساب سے حملہ۔ اور صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ ہی کے تو رشتہ دار ہیں، آپ ان پہ حملہ کریں گے، آپ ہی کے رشتہ دار ہیں وہ لوگ۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے دائیں طرف بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا عمر کہاں ہے، عمر کو بلاؤ۔ فاروق اعظم آئے، جی یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا وہی بات کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، تب میں ان پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور ایسے حساب سے اپنے حملہ کریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو فاروق اعظم نے زور سے کہا بہت ادب کے ساتھ کہ یا رسول اللہ یہ اہل مکہ تو کفر کے سرگنا ہیں، اور ان لوگوں نے حضور کو کبھی جادوگر کہا، کبھی معاذ اللہ جھوٹا کہا، کبھی مفتری کہا، کیا کیا حضور ان لوگوں نے آپ کو کہا ہے، ان کو تو قتل ہی کرنا چاہیے، ان کو تو مزہ ہی چکھانا چاہیے، آپ حملہ کریں ان پر۔ زور سے کہا، اس کو آواز کو سب نے سنا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ چلو تو بائیں طرف بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قریب بلا کے فرمایا یہ جو تمہارا بھائی ہے نا ابو بکر، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی طرح گھی، جیسے ابراہیم خلیل اللہ گھی سے زیادہ نرم تھے، ویسی ابو بکر جو ہے وہ اللہ کے معاملے میں گھی سے زیادہ نرم ہے۔ میں نے اس سے مشورہ کیا تو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان پہ کیا حملہ کریں گے؟ لیکن جب میں نے عمر سے مشورہ کیا تو عمر نوح علیہ السلام کی طرح اللہ کے معاملے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو عمر نے یہ کہا کہ نہیں تو جنگ تو ہونی چاہیے، تیاری ہونی چاہیے۔ تو اس وقت تو عمر کا مشورہ مانا گیا اور ہم جو ہے اب مکے والوں پر چڑھائی کریں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اس کی خبر کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سے بھی دعا کی اللہ مکے والوں کو اندھا بہرا گونگا کر دے ہمارے معاملے میں، کہ ہماری آنے کی خبر ان کو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایسے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سب اپنے اپنے ہتھیار تیار کرو۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مدینے کے ارد گرد اعلان کر دو کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ سب مدینہ منورہ پہنچو۔ اللہ کے حبیب سب کو بلا رہے ہیں، سب مدینہ منورہ پہنچے۔ اب سارے دیہات کے صحابہ مدینہ منورہ، سب مدینہ منورہ، اب مدینہ شریف کے اندر لشکر تیار ہو رہا ہے۔ ایسے میں ایک بدری صحابی حضرت حاتب ابن ابی بلتہ، انہوں نے خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے رسول تم پر حملہ کرنے کے لیے متوجہ ہوئے، اے مکہ والوں
اللہ کے رسول تم پہ حملہ کرنے کے لیے متوجہ ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ لشکر رات کی مانند ہے اور سیلاب کی طرح رواں دواں ہے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر حضور تنہا بھی تم پر چڑھائی کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد فرماتا ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنے نبی کا مددگار اور دوست ہے۔ انہوں نے مکہ والوں کو خط لکھا اور ایک عورت کو اس کو دیا، کہا کہ لے جا چپکے سے مکے والوں کو دے دینا۔ اب ادھر حضور یہ چاہتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مکے والوں کو ہم اچانک میں جا کر گھیریں۔ اب یہ خط جیسے ہی چلا تو آقا علیہ السلام نے مولا کائنات زبیر ابن عوام اور مقداد ابن اسود ان تینوں کو فرمایا کہ جاؤ، ایک عورت ہے وہ جو ہے مقام خاق ایک مقام ہے، وہاں پر تمہیں ملے گی اور وہ خط لے جا رہی مکہ والوں کو، اس سے وہ خط لے کر آؤ، اس کو بھی پکڑ کے لاؤ۔ چونکہ مدینہ منورہ کے تمام راستوں پر چوکی بٹھا دی تھی، پہرے بٹھا دی تھی، کوئی آئے گا نہیں، کوئی جائے گا نہیں۔ تو وہ عورت اتنی ہوشیار تھی کہ وہ پگڈنڈیوں کے راستے سے نکلی، اور جب وہ وہاں پر پہنچی تو یہ تینوں مل گئے۔ مولا کائنات نے خط کہاں ہے بتا؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس کو چیک کیا، کوئی خط ملا نہیں۔ مولا کائنات نے کہا واللہ میں نے کبھی رسول اللہ سے جھوٹ بات نہیں سنی، جب میرے آقا نے کہا کہ خط اس کے پاس ہے تو اس کے پاس خط ہے۔ پھر اس سے فرمایا خط دے ورنہ میں تجھے ننگا کر کے تیری تلاشی لوں گا، کیونکہ میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، خط بتا۔ جب اس کو دھمکی دی، حالانکہ کرنا نہیں تھا، دھمکی یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اس کو کوئی ایشو نہ بنائے، بات کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو آپ نے انداز سے بات کی تو اس نے اپنی چوٹی میں سے، اس نے جڑا باندھ رکھا تھا، اس میں سے خط نکال کے دیا، اور خط دیکھا تو حاتب بن ابی بلتا کا خط، اور حضور کے پاس اس کو پکڑ کے لائے، دیا۔ اب جب جیسے ہی خط دیا، خط کھولا، نام تھا حاتب بن ابی بلتا کا۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ حاتب بن ابی بلتا کو بلاؤ۔ اب یہ بدری صحابی تھے، جب حاتب بن ابی بلتا آئے تو آنے کے بعد حضور نے میں خط تمہارا ہے؟ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں منافق اور کافر نہیں ہوا، میں نے یہ خط اس لیے بھیجا کہ سارے لوگ مکے کے یہاں آ گئے، میرا پورا خاندان وہاں ہے، تو میں نے سوچا میرا تو ایمان ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح تو آپ تو مکہ فتح کر ہی لیں گے، پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا خط جب ان تک پہنچے گا تو آقا ہوگا یہ کہ وہ میرا احسان مانیں گے اور میرے خاندان کے لوگوں کا وہ خیال کریں گے، بس میرا یہی خیال تھا، کچھ اور نہیں۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ یہ منافق کو میں قتل کر دوں گا۔ آقا نے فرمایا عمر یہ منافق کیسے ہو سکتا ہے، یہ مومن ہے، مومن، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی بات مانو۔ اس نے اپنے خاندان والوں کے لیے ایسا کیا ہے کیونکہ جو بدر میں آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اب تم جو چاہے کرو، بدر والو جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ جو بدر میں آیا وہ مغفرت یافتہ، یہ منافق نہیں ہو سکتا۔ پھر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا واللہ ورسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، خاموش ہو گئے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تیاری کرو، 10,000 صحابہ کا لشکر تیار ہو گیا۔ اب میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، ٹائم اب ہمارے پاس مختصر ہے، 10 سے 15 منٹ میں گفتگو ہم سمیٹتے ہیں، ورنہ تفصیل بہت ہے اس کی، اگر آپ تفصیلات میں جائیں گے تو۔ حالانکہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ چونکہ اس سال کرونا کی وجہ سے مدینہ منورہ حاضری اس سال بھی نہیں ہو سکی، تو ان دنوں چونکہ میں آپ کے درمیان نہیں رہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اسی بہانے سے ہوں، کم نصیبی ہے، حالانکہ وہاں کی بارگاہ کی حاضری بڑی چیز ہے، لیکن یہ بات ہماری نئی نسل تک پہنچ جائیں تو ان کو پتہ چلے کہ صحابہ نے کیسی محنتیں کی اور کیسے کیا ہوا، اور جو الزامات ہے اس کا بھی ازالہ ہو جائے کہ صحابہ پہ جو الزامات لگتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا، معاذ اللہ حضور پہ الزام لگتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، سب جھوٹی باتیں، گڑے ہوئے قصے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو ہمیشہ امن ہی کا معاملہ کیا۔ 10,000 صحابہ تیار ہو گئے۔ اس وقت جو ہے وہ اتفاق کی بات دیکھیے کہ ماہ رمضان المبارک کا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور رمضان شریف کا بھی 10واں روزہ تھا جب مدینہ منورہ سے قافلہ نکلا تھا، اور جنوری کی 1 تاریخ تھی، جنوری کی 1 تاریخ تھی، اور جو وہ عیسوی سنہ تھا 630، یعنی کہ ابھی چل رہے
21 اور 1 جنوری 630 عیسوی کو قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا. سب لوگ روزے سے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اب ہم لوگ چونکہ جہاد کے لیے نکلے ہیں تو ایک کام کرو، جس کو روزہ توڑنا ہے وہ روزہ توڑ دو، بعد میں اس کی قضا کر لینا، کیونکہ مجاہد کے لیے روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے. مجاہد روزہ چھوڑ سکتا ہے، اسی طرح مسافر بھی چھوڑ سکتا ہے. تو وہ مجاہد بھی تھے اور مسافر بھی تھے. دھوپ بہت شدت کی تھی، دھوپ بہت شدت کی تھی. تو پہلے یہ فرمایا کہ جو چاہے روزہ توڑ دے، جو چاہے رکھے. لیکن جب آگے سفر شروع ہوا اور اتنی شدت کی دھوپ کے خود اللہ کے رسول بھی پانی میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے. جب حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ محسوس فرمایا تو صحابہ تو حضور سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، تو صحابہ کی تکلیف یاد آئی تو فرمایا کہ ایک کام کرو، پانی لاؤ. عصر کی نماز کے بعد پانی منگایا اور پھر فرمایا کہ سب لوگ روزہ افطار کر لو، سب روزہ چھوڑ دو، بعد میں اس کی قضا کر لینا. اب صحابہ کشمکش میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، تھوڑا اور رکھ لیں. لیکن حضور کو صحابہ کا خیال تھا. آقا نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد دائیں جو تھے ان کو دیا، انہوں نے پیا، جو دائیں تھے ان کو دیا، انہوں نے پیا. کچھ لوگوں نے اب بھی سوچا کہ روزہ پورا کر لیتے ہیں. فرمایا کہ اب میرے روزہ افطار کر لینے کے بعد جو افطار نہیں کرے گا وہ نافرمان ہے. پھر جلدی جلدی سب نے افطار کر لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے سفر کی حالت میں آقا نے فرمایا اب روزہ نہیں رکھنا، بعد میں تم اس کی قضا کرنا. پھر اس کے بعد مکے کے قریب پہنچے تو صحابہ تھے ٹوٹل 10,000. آقا نے فرمایا سب اپنا اپنا خیمہ الگ الگ بناؤ. ایک خیمے میں کئی لوگ نہیں رہیں گے. دیکھو میرے آقا بے مثال نبی، بے مثال امام، بے مثال عالم، بے مثال ہر چیز میں بے مثال حسن والے، بے مثال ادائیں والے. جیسے ہر ادا بے مثال ہے ویسے جنگی مہارت میں بھی حضور بے مثال. ان کی طرح کسی کو جنگی مہارت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک خیمے میں ایک ہی آدمی رکے گا. اس میں ایک بات یہ بھی ہوئی، بہت خوبصورت سی بات جو مجھے یاد آئی یہاں پر، کہ حضور علیہ السلام جب مکے کے قریب پہنچ رہے تھے تو حضرت عباس ابن عبد المطلب جنہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسا کہ آپ نے بدر کی جنگ میں سنا ہے، مگر وہ بار بار کہتے تھے حضور میں بھی مکہ چھوڑ کے آ جاؤں گا، میں بھی ہجرت کر لوں گا. تو آقا ان سے کہتے تھے ابھی وہیں رہو، جس دن تم ہجرت کرو گے وہ تمہاری آخری ہجرت رہی، اس کے بعد پھر کوئی ہجرت نہیں کرے گا. یعنی آقا ان سے فرماتے تھے. راستے میں ملے تو آقا نے فرمایا میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تمہاری آخری ہجرت رہے گی، اب کوئی ہجرت نہیں کرے گا کیونکہ مکہ فتح ہونے والا. آپ کی معلومات میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر مہاجر کون ہے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب. یہ حضور کے چچا ہیں، آقا علیہ السلام کے چچاؤں میں سے ایک چچا ہیں. تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام پہنچے مکے کے قریب اور ایک پڑاؤ کے اندر آقا نے میں خیمے لگا اور ہر آدمی اپنے خیمے میں چولہا جلا، خیمے کے باہر چولہا جلائے. اب 10,000 چولہے ایک ساتھ جلیں گے اور 10,000 خیمے ایک ساتھ جنگل میں کیا سما ہوگا. اب یہ سما بندہ ہے. ایسے میں مکے والوں نے ابو سفیان سے کہا ابو سفیان کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے حضور کے بارے میں، ذرا کچھ خبر لاؤ، کوئی خبر لاؤ. تو ابو سفیان جیسے ہی آئے خبر لینے کے لیے تو دیکھا تو وہاں تو پورا شہر آباد ہے. کہا رہے یہ اتنا بڑا لشکر، اگر ایک خیمے میں 10 لوگ بھی ہوں گے تو کتنے، یہ اندازہ لگا لیا کہ تو لاکھوں لوگ ہیں. تو یعنی ابو سفیان پریشان. آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہیں کہیں مجھے ابو سفیان دکھتا ہے، اس کو پکڑ کے لے آؤ، گرفتار کر کے لے آؤ. تو عراق نامی بستی میں ابو سفیان کے ساتھ 2 لوگ اور تھے. صحابہ نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر لائے، اور جب پکڑ کر کے لائے تو کہا کہ ابھی جب صبح ہوگی تب لے کر کے جائیں گے. صبح ہوئی، آقا کریم کی بارگاہ میں ابو سفیان کو پیش کیا گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابو سفیان دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہارے جو لات و حبل ہے
وہ خدا نہیں ہے، اور آج تمہیں پتہ چل گیا کہ میرے اللہ نے میری مدد فرمائی۔ تو ابو سفیان سے بہت ساری باتیں ہوئی۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اے محمد، کیا آپ مکے پر حملہ کریں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں، مکے پہ حملہ کریں گے۔ اور پھر آپ کیا کریں گے؟ آقا نے فرمایا میں وہی کروں گا جو کریم النفس سے انسان کرتا ہے، وہ میرے رشتہ داری ہیں ان سے۔ تو کہا کہ آپ کیا کریں گے، کیسے کریں گے آپ؟ آقا نے فرمایا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی سے کام لوں، اگر وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے تو ان پہ بھی تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ تو جو دو لوگ ساتھ میں تھے وہ یہ سن کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ اتنا ستانے والوں کے ساتھ یہ حال۔ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان تو بھی مسلمان ہو جا، یہ تیرے دو ساتھی مسلمان ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی رکو۔ پھر حضرت عباس نے کہا آقا یہ نام والا آدمی، یہ نام والا آدمی، اس کا نام لے کے کوئی بڑی بات کہہ دے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے۔ تو آقا نے فرمایا ابو سفیان جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امان میں ہے۔ کہ میرا گھر تو اتنا سا ہے، کتنے لوگ آئیں گے؟ تو کہا جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان۔ تو کہا حرم بھی بہت بڑا نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، جو لوگ اپنے دروازے بند کر لیں گے میں ان کو بھی امان عطا کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک، بہت اچھی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو سفیان دیکھ اللہ نے تیری نگاہوں کے سامنے سارا معاملہ کر دیا ہے، تو دیکھ رہا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا کیسے کلمہ پڑھوں گا؟ تو کہا پڑھ اشہد واللہ الہ الا اللہ۔ ابو سفیان نے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ، قبول واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کرنے یہ نہیں کہوں گا، یہ نہیں کہوں گا، لا الہ الا اللہ کہوں گا، محمد رسول اللہ نہیں کہوں۔ یعنی دیکھو کتنا ان لوگوں کے اندر وہ تھا، معاملہ کیسا سخت تھا کہ یہ نہیں کہوں گا۔ حضور اسلام نے فرمایا جب تک تم مجھ پہ ایمان نہیں لاؤگے لا الہ الا اللہ تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس پہ ذرا سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو۔ حضرت عباس سے کہا اس کو لے جاؤ۔ یہ باتیں جب ہو رہی تھی، یہ دوسری نشست کی بات ہے، رات کا وقت تھا۔ آقا نے میں لے جاؤ رات کو اس کو اپنے پاس رکھو۔ رات میں رہا، پھر اس کے بعد فجر کا وقت آیا، 10,000 صحابہ، اذان شروع ہو گئی۔ اذان شروع ہو گئی تو کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ اذان ہو رہی ہے، تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ کہا یہ نماز پڑھیں گے۔ اب اذان ہوئی، سارے صحابہ دوڑ پڑے حضور کی طرف۔ حضور علیہ السلام وضو کرنے لگے۔ اب وضو کر رہے ہیں تو کوئی پانی لیتا ہے چہرے پہ ملتا ہے، کوئی سینے پہ ملتا ہے، کوئی پی جاتا ہے، دوڑ دوڑ کے کر رہے ہیں۔ ابو سفیان حیران دیکھ کر اور کہنے لگا ابو سفیان کہ میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تکریم اور تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جتنی محمد کے صحابہ محمد عربی کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب فجر کی نماز کے لیے آئے۔ اب 10,000 صحابہ کا لشکر کیسا ہوگا؟ سارے صحابہ نے صف بندی کر لی۔ حضور نے کہا اللہ اکبر، سب نے ہاتھ اٹھا دی، سب نے ہاتھ اٹھا دی۔ پھر حضور نے قرات شروع کی، پھر رکوع میں گئے، اللہ اکبر، سب جھک گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو سفیان کے سینے پر ایک رعب طاری ہوا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد پھر آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کیا حال ہے؟ سب کچھ دیکھ دکھا کر ابو سفیان نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہاں وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ بہت بے باک ہوتے ہیں، جن صحابہ نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا پھر کلمہ پڑھ لیا تو اب ان کو حضور نے معاف کر دیا اور صحابی بنا لیا۔ اب میری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ ان کے اوپر نکتہ چینی کرے؟ چپ رہو، اللہ پہ چھوڑ دو، جو فیصلے اللہ نے کرنا ہے قیامت میں سب دیکھ لیں گے۔ ہماری کیا ضرورت ہے؟ جن سے فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا وہ لوگ صحابہ پہ زبان درازیاں کرتے ہیں، جن کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا وہ صحابہ پہ زبان درازیاں کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان اب مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد لیکن ابھی بھی ان کے دل و دماغ کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی کہ اسلام ابھی دماغ میں اور دل میں مکمل گھر نہیں کیا تھا۔ تو جب ابو سفیان نے کہا اچھا میں مکہ جاؤں، آقا نے ہمیں آ جاؤ اور
جا کے سب چیز بتا دو، کیونکہ اب آ گئے تھے، اب تو سنبھل بھی نہیں سکتے تھے، کسی کو بلا بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر سرکار نے جیسے ابو سفیان نکلنے لگے تو سرکار نے فرمایا عباس چچا تم جاؤ، اور جو مکے میں کی طرف جاتے ہوئے جو تنگ گلی آتی نا، تنگ راستہ آتا ہے، وہاں اس کو روک لو اور میرا پورا لشکر دکھاؤ اس کو۔ نماز کا، جماعت کا، وضو کا سب نظام تو وہ دیکھ چکے ہیں، اب کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، چونکہ ان کو وہاں جا کر باتیں کرنی ہے نا، تو وہ منظر دکھانا۔ تو جیسی حضرت عباس چند صحابہ کے ساتھ پیچھے ہو لیے تو وہ تنگ راستہ آیا، تو ابو سفیان نے کہا اچھا کہ تم لوگ پھر دھوکہ کر رہے ہو میرے ساتھ، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عباس نے کہا نہیں اللہ کے بندے، تم اب کلمہ پڑھ چکے ہو، ہم تمہیں کیا قتل کریں گے، قتل نہیں کرنا چاہتے، ہماری مرضی خواہش یہ ہے کہ ذرا حضور کا لشکر دیکھو۔ تو جو تنگ راستہ تھا وہاں پر ایک پہاڑ تھا، پہاڑ پہ لے کر ابو سفیان کو کھڑے ہو گئے، اور پھر جھنڈے کے ساتھ نوجوان صحابہ جب وہ گزرتے رہے تو ابو سفیان بار بار پوچھتے محمد کہاں ہے، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کہاں ہے؟ حضرت عباس نے کہا ٹھہر نا ابھی تو ذرا رک، دیکھ وہ کس شان سے آتے ہیں۔ ہزاروں صحابہ، 10,000 صحابہ، ہزاروں صحابہ گزرے، یہ ادھر گزر رہے، وہ ادھر گزر، کہا یہ کون سا قبیلہ، یہ فلاں، یہ کون سا، یہ فلاں، ارے یہ تو دشمن تھے نا، بہت پتھر مارتے تھے، کہا میرے نبی کی شان ہی ایسی، دل جیتا اپنا بنایا، سب ان کے ہو گئے، تمہارا کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا تمہارا، کہا سب ان کے ہوگا، سب ان کے ہو گئے۔ پھر بعد میں 1,000 صحابہ، 1,000 صحابہ پورے جنگی لباس میں، سر پہ لوہے کی ٹوپیاں، پورے بدن پر زرہ لوہے کا لباس، ہاتھ میں تلواریں، اور سب کے ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں پرچم، بیچ میں حضور کو لے کر چلے آ رہے ہیں۔ معراج کا دولہا کیسا لگتا ہوگا، آمینہ کے لال کی کیا شان ہوگی۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ لوگوں نے دیکھا مکے سے نکلے تھے تو ایک ابو بکر کے ساتھ نکلے تھے، اب مکہ لوٹ رہے ہیں تو 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر لوٹ رہے ہیں۔ حق کی فتح ہے، حقانیت کی فتح ہے، دین کی فتح ہے۔ مسلمانوں، دنیا میں کفر کی گنڈا گردی دیکھ کر کبھی مایوس نہیں ہونا، ہر ہجرت کے بعد فتح مکہ کا پیغام ہے، ہر ہجرت کے بعد فتح مکہ کا پیغام ہے۔ بس جد و جہد کرتے رہو، سچائی پر رہو، دین پر رہو، صداقت پر رہو، اپنے نبی کا دامن پکڑے رہو۔ پھر 1,000 صحابہ کے جلوں کے اندر حضور آتے ہیں، لیکن قربان آنے کا انداز کیسا ہے، وہ تو سب مجاہدین ہیں، ان کے تو سب کے سینے تنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں اور ہاتھوں میں پرچم ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک سیاہ کپڑا امامے کی شکل میں اپنے سر پہ باندھ رکھا ہے، اور سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کے کجاوے کو سر لگتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو سفیان کہتے ہیں عباس تیرا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے پھر کہا چپ رہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا وعدہ سچ ہو کر رہا۔ بالاختصار جب چل رہے تھے تو ایک پرچم جو تھا، ایک پرچم انصار کے ایک سردار حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ تو جو صحابہ ابو سفیان کو پہاڑ پہ دیکھتے تھے نا تو وہ تھوڑا ڈراتے تھے اس کو۔ تو سعد ابن عبادہ جب آئے تو ابھی چونکہ 10,000 صحابہ تھے، سب کو پتا تھوڑی چلا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے، تو جو آتا تھا وہ تلوار دکھا کے اور دھمکاتا تھا۔ تو جیسے سعد ابن عبادہ آئے تو دیکھا ابو سفیان کو، کیونکہ ہر جنگ میں ابو سفیان تھے، بہت آگے آگے تھے، ہر جنگ میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر جگہ ہی وہ آگے آگے تھے، ایک بھی جنگ سے چھوٹی نہیں تھی، سردار تھے ان کے۔ تو جیسے ہی دیکھا نا تو کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون ریزی کا دن ہے، مکے میں خون بہے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ تو دھمکی دے کر کے سعد ابن عبادہ گئے۔ تو اس کے بعد جب حضور آئے تو ابو سفیان نے ہاتھ دیا رکیں، حضور رک گئے۔ کیا کہتے ابو سفیان؟ کہا کیا سعد صحیح کہہ رہا تھا؟ آقا نے فرمایا کیا کہا؟ سعد نے کیا کہا؟ تو کہا سعد نے یہ کہا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، خون ریزی کا دن ہے، اور آج قریش ذلیل ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا سعد نے صحیح نہیں کہا۔ آقا نے میں دیکھو رحمت للعالمین کا انداز ہے،
لوگ ایک محلے کے کارپوریٹر بنتے ہیں نا تو اس کے خلاف جن لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے ان سے برسوں بدلہ لیتے رہتے ہیں. یہ ہے لوگوں کی یہ کمینگی، یہ ہے لوگوں کا معیار، یہ ہے لوگوں کی حالت. لیکن یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، سید العالمین کی شان ہے کہ جو لوگ برسوں تک ستاتے رہے، حتیٰ کہ مکے سے حضور نکل گئے، صحابہ کے کپڑے پھاڑے، صحابہ کو شہید کیا، حضور کو ستایا، لیکن جب ایک کہنے والا کہتا ہے آج کا دن بدلے کا دن ہے، تو آقا فرماتے انہوں نے صحیح نہیں کہا. الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا دن بدلے کا دن بلکہ رحم کرنے کا دن ہے. اور آج قریش ذلیل نہیں ہوں گے، بلکہ آج تو کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا، آج کعبے کی عظمت ظاہر کی جائے گی، اور آج انشاءاللہ قریش کی عزت کو چار چاند لگیں گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت سعد ابن عبادہ، اسلام کے جذبے کے تحت انہوں نے دھمکی دی تھی، تو آقا نے کیا کیا؟ ساتھ سے جھنڈا لے لے گا، تم جھنڈا دلاؤ، تم کو یہ سزا دی جاتی ہے، تم نے ایسا کیوں کہا کہ آج بدلے کا دن ہے، آج تو رحم کر لاؤ، جھنڈا واپس کر دو. جھنڈا لیا، اور کیسے کریم آقا ہے، سب کا دل رکھتے ہیں، جھنڈا ان سے لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا. سزا کے سزا بھی ہو گئی، دل ٹوٹنے سے رہ گیا کہ تم لو جھنڈا. پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اندر جب داخل ہوئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کئی حصے میں لشکر کو تقسیم کر دیا. فرمایا کہ تم مغرب سے جانا، تم شمال سے جانا، تم مشرق سے جانا، ایسے آقا علیہ السلام نے. اور اس کے بعد پھر سارے صحابہ اپنے لشکروں کے ساتھ مکہ المکرمہ میں تکبیر بلند کرتے ہوئے داخل ہوئے. لیکن آقا نے فرمایا خبردار کوئی تلوار نہیں نکالنا، کوئی تلوار نہیں نکالنا، اگر کوئی لڑے تو تم لڑنا، کوئی نہ لڑے تو تم ایسے ہی داخل ہو جانا، حرم میں تلوار نہیں نکالنا. سب لوگ ایسے ہی داخل ہو گئے، کسی نے مزاحمت نہیں کی سوائے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے. وہ لشکر داخل ہو رہا تھا، کچھ لوگوں نے ہوشیاری کی اور تلواریں نکال کے روکنا چاہا، تو وہ تو پھر خالد تھے، وہ تو خالد بن ولید تھے. پھر انہوں نے جو 4-6 کو پھر سلا دیا، ان کے ٹکڑے کر دیے. اور پھر آقا نے فرمایا تلواریں چمک رہی، میں نے منع کیا تھا. تو عرض کیا آقا آپ کی نافرمانی کون کر سکتا ہے؟ اصل میں جب وہ ان لوگوں نے پہلے سے شروعات کی تو حضرت خالد نے ان کو سمجھایا بھی کہ ہم ایسے ہی داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر زبردستی سے جنگ شروع کر دی. تو وہ معاملہ لیکن حل ہو گیا اور پھر خالد بھی داخل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے اور سیدھا حرم میں آئے. اور حرم میں آنے کے بعد حضور نے پھر خود تکبیر بلند فرمائی. ایسی تکبیر کے ساتھ پھر صحابہ نے آواز لگائی کہ مکے کی پوری وادی گونج گئی. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اونٹنی پر میرے آقا علیہ السلام نے طواف شروع کیا. جب طواف شروع کیا سب دیکھ رہے تھے. ابو سفیان کہتے تھے عباس تیرا بھتیجا بادشاہ بن گیا. پھر کہا وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہے. ارے دیکھ تیرے لات و عبول نے تیری مدد نہیں کی، لیکن محمد کے خدا نے اس کی مدد کی اور وہ غالب آ گئے. پھر اس کے بعد میرے آقا نے کعبے کا طواف جب وہ شروع کیا، آقا نے سب کو خاموش کرایا اور پھر کعبے کا طواف ہوا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ عثمان بن طلحہ کو پکڑ کے لایا گیا. آقا نے فرمایا دروازہ کھولو. جی یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا پہلے دروازہ نہیں کھولتے تھے نا حضور کے لیے، میں دروازہ کھولو. دروازہ آقا علیہ السلام کے لیے کھولا گیا. حضور اندر داخل ہوئے 2 صحابہ کے ساتھ. حضرت بلال تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی اور تھے. اس طرح 3 صحابہ کے ساتھ حضور اندر داخل ہوئے. اور داخل ہونے کے بعد اندر بھی تصویریں بنی ہوئی تھی، اس تصویر کو زعفران کے ذریعے سے حضور نے جو وہ چھپا دیا. اور پھر جو اوپر بت رکھے تھے حضور نے عصا کا اشارہ کرتے کرتے ان بتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا اور فرماتے جاتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اس طرح مکہ فتح ہوا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھوں پر کم و بیش جو وہ مکے کے اکثر لوگوں نے
اسلام قبول کر لیا۔ کچھ لوگ بھاگ گئے تھے، اب جو بھاگ گئے تھے ان کو بھی میرے آقا علیہ السلام نے پناہ دی اور بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اکرمہ ابن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ابو لہب کے 2 بیٹوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح وحشی امیر حمزہ کے قاتل نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا اسلام قبول کرنے کا تھوڑا سا میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، تھوڑا ان کا ذہن سمجھ میں آئے گا کہ کیسی ذہن کی خاتون تھی یہ اور کتنی ذہین عورت تھی۔ جب یہ آئی نا تو انہوں نے ڈر کے مارے جو ہے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا تھا، پردہ ڈال دیا تھا۔ تو آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ عورتوں کو بیعت کیا، بیعت کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا تو توبہ کرو، سب نے توبہ کیا۔ پھر اس کے بعد جب آقا نے فرمایا کہو کہ تم لوگ زنا نہیں کرو گے، سب لوگ کہو کہ تم زنا نہیں کرو گے، تو ہندہ نے کہا کہ آزاد عورتیں بھی زنا کرتی ہے دنیا میں؟ حیرت ہوئی ان کو، آزاد عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں؟ تو آقا نے فرمایا ہاں۔ پھر اس کے بعد کہو کہ تم لوگ چوری نہیں کرو، تو کہا کہ میں تو اپنے شوہر کی جیب میں سے جب وہ خرچہ مجھے کم دیتے تھے تو چرا چرا کر کے جمع کرتی تھی، لیکن اس وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ شوہر کی جیب سے چرا سکتے ہیں کہ نہیں چرا سکتے، لیکن میں وہ چرا لیتی تھی، مگر اب ایسا نہیں کروں گی۔ ابو سفیان کھڑے ہوئے تھے، کہا ٹھیک ہے تم نے جتنا چرایا میں نے سب معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بولو کہ تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، تو سب کہتی تھی ہاں قتل نہیں کریں۔ پھر ہندہ نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو پیدا کیا، پال پوس کر بڑا کیا، اور بدر کے میدان میں تم نے زندہ کس کو چھوڑا؟ تم نے تو ہمارے سارے بچے قتل کر دیے۔ یہ بات سن کر فاروق اعظم کو ایسی ہنسی آئی کہ آپ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ہندہ کی یہ بات سن کر فاروق اعظم ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے کہ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے بھی مسکرا دیا اور پھر پہچانا حضور نے، اچھا تم عتبہ کی بیٹی ہندہ تم ہی ہو؟ کیونکہ ایسی بات تو وہی کر سکتی تھی، کہا عتبہ کی بیٹی ہندہ، تو ہاں میں ہی ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی پہ الزام نہیں لگانا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سراپا ہدایت اور مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا بولو تم لوگ سب اس بات پر بیعت کرو کہ میری نافرمانی نہیں کرو گی۔ تو پھر ہندائی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اب تو ہم آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو کر کے آ گئے ہیں، اب تو ہم آپ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور بیعت کر کے گھر میں گئی، اور گھر میں جانے کے بعد جو بت تھا اس کو جو وہ کڑھاڑا نکالا اور چورا چورا کر کے کہا اب تک میں تیرے دھوکے میں تھی اور آج پتا چل گیا کہ محمد کا رب سچا ہے، تم سب جھوٹے ہو، ہم تمہارے پیچھے پڑے رہے۔ اس کے